نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم سورة التکاثر مکیہ سورت التکاثر مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ ترتیب تلاوت میں 102 نمبر پر ہے اور ترتیب نزول میں 16 نمبر پر ہے۔ اس کی 8 آیات اور 1 رکوع ہے۔ التکاثر لفظ کثرت سے نکلا ہے اور اس لفظ میں کثرت اکثریت یعنی زیادتی کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ یہ سورت التکاثر کی پہلی آیت کے دوسرے اور آخری لفظ سے نام اس کا رکھا گیا ہے۔ اور اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے 2 اہم باتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلی بات کہ تمہیں غافل کر دیا ہے التکاثر مال کی کثرت کے حرص نے۔ الہاکم جو لفظ ہے یہ نکلا ہے لہو سے۔ لہو اور الہا اس فعل میں غفلت کا مفہوم تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ غفلت ایسی نہیں جو بھول کر ہو جائے، بلکہ غفلت ایسی جو کسی اہم کام کی بجائے عام کام میں مصروفیت کی وجہ سے رہ گئی۔ کسی اہم کام کو کرنے کی بجائے انسان عام کاموں میں مصروف رہے، وہ ہوتا ہے لہو۔ ایک ہوتا ہے بھول کر آدمی غفلت کر جائے، تو بھولنے والی غفلت اس میں یہاں مراد نہیں ہے۔ الہاکم غافل کر دیا ہے تمہیں التکاثر باہمی کثرت نے۔ التکاثر جو ہے اس کے فعل کے اندر جو شروع میں تا اور درمیان میں الف ہے، اس میں مل جل کر باہمی کثرت جو ہے وہ مراد ہے، مل جل کر کسی کام کو کرنا۔ تو گویا کہ ہم مل جل کر مقابلہ لگا رہے ہوتے ہیں مال و دولت جمع کرنے میں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس مال کے جمع کرنے کی جو خواہش ہے یہ تمہیں غافل کر دے گی۔ کس چیز سے؟ اللہ کی عبادت سے، احکام الہی پر عمل سے، سنت رسول پر عمل کرنے سے غافل کر دے گی۔ حتیٰ یہاں تک کہ تم نے جا دیکھی المقابر قبریں، یہاں تک کہ تم نے جا دیکھی قبریں۔ کلا ہرگز ایسی بات نہیں، سوفا ان قریب، تعلمون تم سب جان لو گے، ان قریب تم سب جان لو گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ان قریب، پھر ہرگز نہیں، ان قریب تعلمون تم سب جان لو گے۔ کس چیز کے متعلق؟ جہنم کے متعلق، کہ اس غفلت کی وجہ سے
تم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی بجائے دنیا کے پیچھے پڑے رہے تو ایک دن تمہیں اس غفلت کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا۔ کلا، ہرگز نہیں، کاش، لو، کاش، تعلمون، تم سب جان لیتے، علم الیقین، یقینی علم سے۔ یہ تاکید کے لیے دوبارہ فرمایا، کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، کاش کہ تم جان لیتے یقینی علم کے ساتھ، لَتَرَوُنَّ، البتہ ضرور تم سب دیکھ لو گے، الجحیم، جہنم کو۔ لَتَرَوُنَّ کے اندر شروع میں لام زبر لا اور آخر میں نون مشدد تاکید کے لیے آیا ہے۔ تا کا معنی تم ہے، باقی لفظ وہی را بچے گا، تو اس را کا معنی دیکھ لینا ہے۔ البتہ ضرور تم سب دیکھ لو گے الجحیم، جہنم کو۔ الجحیم عربی زبان میں جہنم کو کہتے ہیں۔ ثم، پھر، لَتَرَوُنَّهَا، البتہ ضرور تم سب دیکھ لو گے اسے، جہنم کو، عین الیقین، یقین کی آنکھ سے۔ دنیا میں کسی انسان کو یقین نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم بھی پیدا کی ہوئی ہے، یا جہنم کوئی عقوبت خانہ ہے، یا جہاں انسانوں کو جلایا جائے گا، ایسا کوئی تصور انسان کو سمجھ نہیں آتا۔ تو اس حوالے سے اللہ رب العزت ہمیں یقین دلانے کے لیے تیسری مرتبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ثم، پھر، لَتَرَوُنَّهَا، البتہ ضرور تم سب دیکھ لو گے اسے، ہا کا اشارہ الجحیم، جہنم کی طرف، عین الیقین، یقینی آنکھ سے۔ کچھ باتیں ہوتی ہیں جنہیں انسان دیکھ کر، سن کر جو ہے اس پر ایمان لے آتا ہے اور بات کو سمجھ لیتا ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو دیکھے بغیر سمجھ نہیں آتی، اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو اسی حوالے سے اللہ رب العزت ہمیں یقین دلانے کے لیے فرما رہے ہیں کہ ایسا وقت آنے والا ہے کہ تمہیں جہنم دکھلائی جائے گی۔ جہنم کو 70,000 لگامیں ڈالی ہوئی ہیں، اور ان 70,000 لگاموں میں سے ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتہ اسے پکڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے جہنم کا تعارف مختلف مقامات پر کروایا ہے، ان میں سے ایک تعارف رب العزت نے سورۃ الملک کے اندر بھی بیان فرمایا ہے کہ جب وہ مجرموں کو دیکھے گی چنگھاڑنے لگ جائے گی، بے قابو ہو جائے گی، تکاد تمیز من الغیظ، دیکھنے والے کو یوں محسوس ہوگا کہ اس کو جتنا غصہ آیا ہوا ہے آج اللہ کے مجرموں پر، لگتا ہے یہ غصے سے پھٹ جائے گی۔ تکاد تمیز من الغیظ، جہنم کو قیامت والے دن اتنا غصہ آیا ہوا ہوگا کہ دیکھنے والے سمجھیں گے بس یہ ابھی پھٹی، جتنا اس کو غصہ آیا ہوا ہے، اور وہ دھاڑ رہی ہوگی، چیخیں مار رہی ہوگی، اور مجرموں کو پکڑ پکڑ کے جو ہے نا وہ اپنے اندر پھینک رہی ہوگی۔ تو اب تو اس کے متعلق خبریں دی جا رہی ہیں، اور قیامت کے دن انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ تو جب آنکھوں سے دیکھ کر ایمان لایا تو کیا لایا؟ ایمان لانے کا مزہ تو بغیر دیکھے کہ رب العزت آپ کو خبر دے رہے ہیں اور آپ اس کے اوپر ایمان لے آئے، یہی سب سے بڑی سعادت کی بات ہے، یہی ایمان بالغیب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم گناہوں سے بچ کر تقوی والی زندگی اختیار کریں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والی زندگی اختیار کریں۔
آخری آیت ہے سورۃ التکاثر کی، ثم لتسألن، پھر ضرور بے ضرور یا بلا شبہ ضرور تم سب پوچھے جاؤ گے، یومئذ اس دن، عن النعیم نعمتوں کے بارے میں۔ یہاں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہوں گا جو صحیح مسلم کے اندر آئی ہے۔ سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی انصاری کے گھر تشریف لے گئے، انہوں نے آپ کو تازہ کھجوریں آپ کی خدمت میں پیش کیں اور ساتھ ٹھنڈا پانی پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تازہ کھجوریں کھائیں، ٹھنڈا پانی پیا، اللہ کا شکر ادا کیا اور ارشاد فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جانے والا ہے۔ صحابی رسول کہنے لگے اللہ کے رسول، ہماری زندگی تو میدان جہاد میں گزر رہی ہے، دن کے ٹائم ہم گھوڑے پہ ہوتے ہیں، رات کے ٹائم ہم رب کے حضور سجدے میں ہوتے ہیں، تو اس کے باوجود بھی ہم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اللہ نے ہمیں کیا کیا نعمتیں دی ہیں۔ فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہاں بلا شبہ ضرور قیامت کے دن آپ سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے۔ ذرا غور کیجئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کھائی تھی اور پانی پیا تھا، کوئی ایکسٹرا قسم کی نعمت استعمال نہیں کی، وہ عام نعمت استعمال کی ہے جو عرب کے تمام باشندوں کو میسر تھی۔ اور ہم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں جن کو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دیکھا نہ اس کے متعلق سنا، نہ صحابہ کرام نے دیکھا نہ سنا۔ یہ بجلی جس سے آپ اپنے گھروں کے، مساجد کے، دکانوں کے، کارخانوں کے اے سی بھی چلاتے ہیں، پنکھے بھی چلاتے ہیں، اور نہ جانے اس سے ہم کیا کیا کام لیتے ہیں۔ ادھر سے آپ بٹن دباتے ہیں، ادھر سے لائٹ جل پڑتی ہے۔ کیسا عظیم نظام ہے۔ اور اس سے بڑھ کر آپ کے سفر کے آلات، یہ موٹر سائیکل، سائیکل، کاریں، ہاں جی، لینڈ کروزرز اور اس قسم کی بڑی گاڑیاں، اور پھر ریل گاڑی، پھر اس سے بڑھ کر ہوائی جہاز، ہیلی کاپٹر، یہ ساری چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کب دیکھی تھی؟ صحابہ کرام نے کب دیکھی تھی؟ ان کے مقابلے میں ہمیں کتنی زیادہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھی۔ اور قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو تو صرف تسلی دی تھی، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، یہ گدھے، یہ خچر، یہ گھوڑے، یہ تمہاری سواری کے لیے ہیں اور تمہاری زینت بھی ہیں۔ وَنَخْلُقُ لَكُم مَّا لَا تَعْلَمُونَ، اور ہم تمہارے لیے ایسی چیزیں پیدا کرنے والے ہیں جو تمہارے تصور میں بھی نہیں۔ تو کیا آج ایسا نہیں ہے کہ ہم سینکڑوں ایسی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں جو واقعی صحابہ کرام نہ جانتے تھے، نہ پہچانتے تھے، نہ اس کے متعلق انہوں نے کبھی سنا تھا؟ اور خصوصاً آپ اپنی اس فہم قرآن کلاس کے حوالے سے دیکھ لیجئے کہ دیوار کے اوپر رنگین قرآن مجید لکھا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں، پروجیکٹر کے ذریعے، ہاں جی، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر کے ذریعے آپ قرآن پاک کی اس کلاس میں شریک ہیں جو کہ دنیا کا اس وقت کا لیٹسٹ اور جدید ترین طریقہ تعلیم ہے، آپ اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ اور جب ہم نے پڑھا تھا تو سادہ کالے رنگ کے لکھے ہوئے قرآن مجید پہ ترجمہ پڑھا تھا، اور ہمیں کسی استاد نے اردو کا استعمال نہیں بتایا تھا، ہمیں کسی استاد نے
اس طرح جو ہے ایک ایک لفظ کا ایک ایک جز الگ کر کے نہیں بتایا تھا، سادہ ترجمہ پڑھایا تھا ہمیں، اور آپ ماشاءاللہ کتنی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اس کلاس میں شریک ہوتے ہیں، اور آپ کو کچھ بھی یاد نہیں کرنا پڑتا سوائے کبھی ایک آدھ لفظ، کبھی دو تین لفظ۔ تو کتنی آسانیاں ہیں، یہ کتنی رب تعالیٰ کی نعمتیں ہیں آپ لوگوں پر، تو اللہ تعالیٰ لائق ہے اس بات کے کہ ہم اس کا شکریہ ادا کریں۔ میں کہا کرتا ہوں آج کل ہم مسلمان لوگ جو ہیں حالات کی روش میں بہہ جاتے ہیں اور اپنے اللہ سے خواہ مخواہ شکوے کرنے شروع کر دیتے ہیں، رب تعالیٰ کی ناشکری شروع کر دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں مہنگائی ہے، ہائے مارے گئے لٹے گئے، تنخواہ سے کچھ بھی نہیں بنتا، کاروبار بھی نہیں چل رہے، یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا، 100 قسم کی باتیں کر کے ہم اپنے رب کو ناراض کر لیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو گے، یوں کہو گے کہ الحمدللہ، اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑی دنیا سے اچھا کھاتا ہوں، بڑی دنیا سے اچھا پیتا ہوں، آرام سکون کے ساتھ رہ رہا ہوں، اس قسم کے الفاظ ادا کرو گے، رب تعالیٰ خوش ہوں گے اور عنایات کریں گے اور فضل و کرم نازل فرمائیں گے اور رحمتیں آپ پر نازل ہوں گی۔ اور اگر آپ ناشکری کرو گے تو جو نعمتیں موجود ہیں وہ بھی چھن جائیں گی۔ ان عذابی هو العذاب العلیم، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور میرے بندوں کو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ میرا عذاب دردناک قسم کا عذاب ہے۔ تو آپ کو دعوت شکر دیتا ہوں کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے شکر کے کلمات زبان پر جاری رکھا کریں، خود بھی گھر میں بھی اس کی تلقین کیا کریں، اپنے ماتحت افراد کو بھی اس کی تلقین کیا کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی رحمت ضرور ہو جائے گی۔ آئیے اب پڑھتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر 65% الفاظ کون سے ہیں، 20% کون سے ہیں، اور بار بار آنے والے جو ہیں 20% کے علاوہ نئے الفاظ کون سے ہیں۔ الہاکم جو ہے یہ اردو میں استعمال ہونے والے الفاظ میں سے ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے لہو و لعب، لہو و لعب ہیں تو یہ عربی زبان کے الفاظ لیکن ہمیں سمجھ آتے ہیں۔ لہو کا معنی بےہودہ فضول چیزیں، الہاکم اسی سے نکلا ہے، تمہیں غافل کر دیا، التکاثر مال کی کثرت کی خواہش نے۔ آپ کو یہاں ایک حدیث سنانا چاہوں گا جو کہ سیدنا عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے، اور یہ حدیث جامع الترمذی کے اندر ابواب تفسیر کے اندر موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ ہر وقت یہ کہتا رہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال، بندہ اس طرح کرتا رہتا ہے، اور حالانکہ صورتحال یہ ہے کہ اس کا مال تو وہی ہے جو اس نے کھا لیا، پی لیا، ختم کر دیا، یا اس نے پہن لیا، استعمال کر لیا، یا پھر اللہ کی راہ میں دے دیا۔ جو اللہ کی راہ میں دے دیا، کھا لیا، پی لیا، وہ مال آپ کا ہے، اور جو رہ گیا اور موت واقع ہو گئی، آپ اللہ کے پاس چلے گئے، وہ آپ کا نہیں، آپ کے وارثوں کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ کتنا بے وقوف ہے انسان کہ اپنے مال کی فکر نہیں کرتا۔ اب اس کا مال تو وہی ہے نا جو آگے بھیج دے گا، جسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے گا، جس کا اسے اجر ثواب ملنے والا ہے، اور وہ اپنے مال کی فکر کرنے کی بجائے لوگوں کے مال کی فکر کرتا ہے، مال جمع کرتا ہے، لوگوں کے لیے جمع کرتا ہے، جب مر جاتا ہے سب کچھ ادھر رہ جاتا ہے، لوگ بانٹ لیتے۔ اور رشتہ داروں نے بانٹنا ہوتا ہے کہ نہیں، وراثت تقسیم ہوتی ہے نا، سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟
وراثت تقسیم ہوتی ہے، جو مال چھوڑ جائے گا وہ تقسیم ہو جائے گا، لوگ لے جائیں گے، اس کے رشتہ دار بانٹ لیں گے۔ اللہ اکبر۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے جا دیکھی قبریں۔ حتیٰ جو ہے اس کا اردو میں استعمال ہوتا ہے حتیٰ کہ، حتیٰ الامکان، حتیٰ الوسع، اور زرتم بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے زیارت، زائرین حضرات۔ مقابر بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے قبر، قبور، مقبرہ۔ کلا بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے، سوفا بھی بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے۔ تعلمون علم سے نکلا، علم، عالم، معلوم، تعلیم۔ سما، کلا اور سوفا تینوں بار بار آنے والوں میں سے ہیں۔ تعلمون پھر وہی اردو والا ہے۔ کلا اور لو بھی بار بار آنے والوں میں سے ہیں۔ تعلمون وہی اردو میں استعمال ہوگا۔ لفظ علم ڈائریکٹ اردو میں استعمال ہوتا ہے، علم، عالم، معلوم۔ اور یقین بھی اردو میں ڈائریکٹ استعمال ہوتا ہے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ میں لام زبر لا اور نون مشدد بار بار آنے والوں میں سے ہیں، اور درمیان میں تا زبر تا اور را زبر را، تارا، یہ رویت سے نکلا ہے، رویت ہلال کمیٹی، مری اور غیر مری اشیاء۔ الجحیم کا لفظ جو ہے وہ ہمارے آج کے سبق میں نیا لفظ ہے۔ جہیم کا کیا معنی ہے؟ جہنم۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، یقیناً تم دیکھ لو گے جہنم کو۔ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر ضرور تم اسے دیکھ لو گے یقین کی آنکھ سے، یعنی باقاعدہ اپنے سامنے قیامت کے دن اسے دیکھ لو گے۔ تو عین، عینی گواہ، عینی شاہدین، معینہ، معینہ آنکھوں سے دیکھنا۔ یقین بھی ڈائریکٹ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ سما آمین، سما آمین اردو میں استعمال تو ہوتا ہے، لیکن ہم نے بہرحال اسے بار بار والوں میں رکھا ہوا ہے۔ لَتُسْأَلُنَّ میں لام زبر لا اور نون مشدد بھی بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہیں، اور تُسْأَلُنَّ میں جو اصل لفظ ہے وہ سوال ہے۔ سوال، سائل، مسئول، مسئولہ صورت اردو میں عام استعمال ہوتا ہے۔ یومئذ لفظ یوم اور ایام اردو میں عام استعمال ہوتا ہے۔ اذن اور عن دونوں بار بار آنے والوں میں سے ہیں۔ النعیم نعمت سے نکلا، نعیم، منعم حقیقی، نعمت، نعمتیں اردو میں عام استعمال ہوتا ہے۔ جو کچھ کہا ہے اللہ اسے سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔